بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حسین بن منصور حلاج کے بارے میں، جن کی شخصیت کو ایک متنازع شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ آپ کا اصل نام حسین بن منصور ہے، دادا کا نام محمی ہے جو مجوسی تھا، اور مقام بیضہ کا باشندہ تھا جو فارس کا ایک شہر ہے۔ ان کے والد کا نام منصور ہے، جن کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ حسین بن منصور کی کنیت ابو مغیث ہے اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ۔ حسین بن منصور کے صاحبزادے احمد بن حسین سے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے کہ میرے والد حسین بن منصور بیضہ فارس کے ایک قصبے میں جس کا نام طور ہے پیدا ہوئے، نشو و نما تستر میں ہوا۔ وہیں سحر بن عبداللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 2 سال رہے، پھر بغداد کی طرف چلے گئے۔ کبھی تو وہ ٹاٹ پہنتے تھے، کبھی 2 بے سلے رنگین کپڑے پہنتے تھے، بعض اوقات لمبا کرتا اور امامہ استعمال کرتے، اور کبھی سپاہیوں کے طریقے پر قبا پہن کر چلتے پھرتے تھے۔ جب تستر سے اپنا پہلا سفر بصرہ کی طرف کیا تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ اس وقت 2 بے سرے رنگین کپڑے پہن کر عمر بن عثمان مکی اور جنید بن محمد کے پاس تشریف لے گئے۔ امام الحسین بنت ابی یعقوب ابتہ سے نکاح کیا۔ عمر بن عثمان اس نکاح سے بگڑ گئے، جس کی وجہ سے ابو یعقوب اور عمر بن عثمان کے درمیان وحشت و نفرت بڑھ گئی۔ پھر حضرت جنید بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس الف اذیت کو ظاہر کیا جو ابو یعقوب اور عمر بن عثمان کے درمیان چل جانے سے ان کو پہنچی تھی۔ جنید نے سکون و صبر کا امر کیا اور فرمایا کہ دونوں کی خاطرداری کرتے رہو۔ ایک مدت تک اس حالت پر صبر کیا، پھر مکہ چلے گئے۔ 1 سال مجاور مکہ رہ کر اس حال میں بغداد واپس آئے کہ فقراء و صوفیہ کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی، گویا اجازت سے پہلے ہی شیخ بن گئے۔ پھر جنید کے پاس پہنچے اور ان سے کوئی مسئلہ جو غالباً تصوف کا تھا پوچھا، تو جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب نہیں دیا، اور بعد میں ان کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ اس سوال میں درپردہ مدعی تھے، طالب علم نہ تھے۔ اب وہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی متوحش ہو گئے اور اپنی زوجہ کو لے کر تستر واپس چلے گئے۔ 1 سال تک وہیں رہے، اور اس وقت لوگوں میں ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس زمانے کے سب لوگ ان سے حسد کرنے لگے، اور عمر بن عثمان تو ان کے بارے میں حسنان والوں کو برابر خطوط لکھتے رہتے تھے جن میں ان کے متعلق بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر اچانک ان میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے صوفیانہ لباس اتار پھینکا اور اہل طریق سے الگ ہو گئے اور سپاہیانہ قبا پہن کر اہل دنیا کی صحبت میں رہنے لگے۔ پھر تستر سے روانہ ہو گئے اور 5 سال تک غائب رہے۔ فارس واپس آئے اور لوگوں کے سامنے عارفانہ اور صوفیانہ کلام کرنے لگے، مجلس منعقد کرتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ فارس میں ابو عبداللہ زاہد کے لقب سے مشہور تھے، اس زمانے میں چند کتابیں بھی تصنیف کی۔ دوستو روئی کے دھونے جانے کے حوالے سے آپ کی کرامت ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا لقب حلاج پڑ گیا۔ اس کے علاوہ امام ابو جعفر محمد بن جرید طبری تاریخ طبری میں روایت کرتے ہیں کہ بنت سمری نے کہا کہ ابن منصور نے ایک دن مجھے بلایا اور اپنا ہاتھ آستین کے اندر ڈال کر نکالا تو وہ مشک سے بھرا ہوا تھا، وہ مشک مجھے دی، دوبارہ پھر آستین میں ہاتھ ڈالا اور مشک سے بھرا ہوا نکالا، وہ بھی مجھے دی۔ اسی طرح چند بار کیا اور کہا اس کو اپنی خوشبو میں ڈال لے، کیونکہ عورت جب مرد کے پاس پہنچتی ہے تو اس سے خوشبو کی حاجت ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ اپنے کمرے میں بوریوں پر بیٹھے تھے، مجھے بلایا اور کہا فلاں جگہ سے بوریاں اٹھاؤ اور اس کے نیچے سے جتنا چاہو لے لو۔ میں نے اس جگہ سے بوریاں اٹھایا تو اس کے نیچے تمام گھر میں دینار بچھے ہوئے دیکھے، جس سے میری آنکھوں میں چکا چوندھ ہونے لگی۔ اسی طرح عریب ابن سعد کرتبی دمبالا تاریخ طبری میں نقل کرتے ہیں کہ ابن نصر کشوری بیمار ہوا تو طبیب نے اس کے لیے سیب تجویز کیا، ہر چند تلاش کیا گیا، نہیں ملا تو حلاج نے ہوا کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور لوگوں کے سامنے سیب رکھ دیا۔ سب کو تعجب ہوا تو پوچھا یہ تم کو کہاں سے ملا؟ کہا جنت سے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا جنت کے پھل میں تغیر نہیں ہوتا اور اس میں تو کیڑا ہے۔ کہا چونکہ یہ دار بقا سے دار فنا میں آ گیا اس لیے اس میں ایک جزو یہاں کی بلا کا آ گیا۔ لوگوں نے اس جواب کو ان کے فعل سے بھی زیادہ عجیب سمجھا۔ دوستو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے لقب حلاج کی وجہ کیا ہے، تو اس حوالے سے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو عبد الرحمن بن حسین سلمی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بار واسط میں ایک دھنی ہے کہ دکان پر پہنچے اور اسے کسی کام کو بھیجنا چاہا تو اس نے کہا میں اپنے کام میں مشغول ہوں۔ ابن منصور نے کہا تو میرا کام کر دے میں تیرا کام کر دوں گا، چنانچہ وہ چلا گیا۔ جب کام کر کے واپس آیا تو دکان کی روئی کا سارا ذخیرہ دھنا ہوا پایا، جس کا ایک مدت میں بھی دہنا دشوار تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب حلاج پڑ گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی ابتدائی حالت میں لوگوں کے اسرار پر ان کے دل کا حال بیان کر دیا کرتے تھے اور مریدوں کے چھپے ہوئے راز ظاہر کر دیتے تھے، اسی وجہ سے لوگ ان کو اسرار الحلاج کہنے لگے۔ پھر حلاج لقب مشہور ہو گیا۔ دوستو بات کی جائے منصور حلاج کی ریاضت و مجاہدت کی تو اس حوالے سے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں محمد بن علی بن فتح کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حسین بن منصور اپنی بتائیت حال میں مکہ پہنچے تو ہم نے کوشش کر کے ان کی پیوند زدہ گلڑی کو دیکھا، اس میں سے ایک جوں پکڑی، پھر اس کو وزن کیا تو نصف دان کے برابر تھی۔
کثرت ریاضت اور شدت مجاہدات کی وجہ سے ان کی گدڑی میں ایسی بڑی بڑی جوئیں ہو گئی تھیں اور ان کو اپنے شغل سے اتنی فرصت نہ تھی کہ کپڑوں کو صاف کریں یا جوئیں ماریں۔ اسی طرح خطیب بغدادی ابو یعقوب نہر جوری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور پہلی مرتبہ مکہ معظمہ آئے تو سال بھر تک مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے رہے۔ وضو اور طواف کے سوا کسی وقت اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تھے، نہ بارش کی پرواہ تھی نہ دھوپ کی۔ شام کے وقت ان کے واسطے مکہ کی روٹیوں میں سے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پانی لایا جاتا تھا، تو وہ روٹی کے چار طرف ایک ایک دفعہ منہ مارتے اور 4 لقمے کھا لیتے، پانی کے 2 گھونٹ پیتے، ایک گھونٹ کھانے سے پہلے اور ایک گھونٹ کھانے کے بعد، پھر باقی مند روٹی کو کوزے کے اوپر رکھ دیتے جو ان کے پاس سے اٹھا لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو عبد الرحمن بن حسین وسلمہ سے روایت کیا ہے کہ فارس بغدادی سے میں نے سنا ہے کہ جب حسین بن منصور حلاج کو قید کیا گیا تو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 بیڑیاں لوہے کی ان کے پیروں میں ڈالی گئیں، اس کے باوجود بھی وہ رات دن میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے۔ دوستو یہ تھا مختصر تذکرہ آپ کی عبادت اور ریاضت کا۔ دوستو ابن منصور کی کرامات کے حوالے سے شیخ یوسف بن اسماعیل النبہانی نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں نقل کیا ہے کہ حسین بن منصور حلاج کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ابن خفیف جیل خانے میں ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ اس حال میں ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اوپر نازل ہیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ پھر ابن خفیف نے کہا میں تم سے 3 مسئلے تصوف کے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابن منصور نے کہا پوچھو۔ ابن خفیف نے کہا صبر کسے کہتے ہیں؟ ابن منصور نے کہا صبر یہ ہے کہ میں ان بیڑیوں کی طرف نظر کروں تو یہ ٹوٹ جائیں۔ ابن خفیف کہتے ہیں ابن منصور نے یہ کہہ کر ان بیڑیوں کی طرف نگاہ کی تو سب ٹوٹ کر کھل گئیں، باوجود اس قدرت تصرف کے رات دن پیروں میں بیڑیاں ڈالے رکھتے تھے۔ تصرف کے ذریعے ان کو الگ نہ کرتے تھے اور دیوار یعنی جیل خانے کی طرف نظر کی تو وہ دیوار پھٹ کر کھل گئی اور دفتن ہم دجلہ کے کنارے پہنچ گئے، مگر اس کے باوجود وہ ہر وقت جیل خانے میں ہی رہتے تھے اور کہا یہ صبر ہے۔ خفیف نے کہا فقر کیا ہے؟ تو ایک پتھر پر نگاہ ڈالی، وہ فوراً سونا اور چاندی بن گیا۔ کہا کہ یہ فقر ہے، باوجود اس تصرف کہ میں 1 پیسے تک کا محتاج ہو جاتا ہوں جس سے گھر میں جلانے کا تیل خریدوں۔ ابن خفیف نے کہا فتوت یعنی مردانگی کسے کہتے ہیں؟ ابن منصور نے کہا کل رات تم اس کو دیکھ لو گے۔ ابن خفیف کہتے ہیں جب رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا گویا قیامت قائم ہے اور ایک منادی پکار رہا ہے حسین بن منصور حلاج کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے کیے گئے، ان سے کہا گیا کہ جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حلاج نے کہا نہیں یا رب بلکہ سب کو بخش دیجئے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ فتوت یعنی مردانگی ہے۔ دوستو ذرا سوچیں کہ اگر حسین بن منصور حلاج ساحر و زندیق ہوتے تو باوجود اس تصرف کے جیل خانے میں قید کیوں رہتے؟ ہر وقت پیروں میں بیڑیاں کیوں ڈالے رکھتے؟ ساحر و زندیق کا صبر و فقر سے کیا واسطہ؟ جس انسان کو ایسا تصرف حاصل ہو تو یقیناً جیل خانے سے بھاگ جائے اور ایسی جگہ روپوش ہو کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، لیکن دوستو اس عادت اور ریاضت اور ان کرامات کے باوجود آپ پر الزامات لگائے گئے، حتیٰ کہ آپ کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حسین بن منصور پر لگائے گئے الزامات اور جواز قتل کا فتویٰ کس طرح حاصل کیا گیا۔ اس حوالے سے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج جب واپس بغداد آئے تو کسی نے وزیر حامد بن عباس کو اطلاع دی کہ حلاج کہتا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو زندہ کیا اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور بہت سے جنات میرے تابع ہیں اور میں جو چاہوں میرے پاس لا کر حاضر کر دیتے ہیں، نیز یہ کہ بہت سے اہلکار میرے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ نصر حاجب سرکاری دفاتر کا نگران بھی میری طرف مائل ہو گیا اور اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے لوگ حلقہ بگوش ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وزیر حامد بن عباس نے خلیفہ سے درخواست کی کہ حلاج کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے، لیکن نصر حاجب آڑے آیا۔ جب وزیر نے اصرار کیا تو خلیفہ مقتدر باللہ نے ابن منصور اور اس کے مریدوں کا معاملہ وزیر حامد بن عباس کے سپرد کر دیا۔ وزیر حامد بن عباس نے علماء سے اس کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تو علماء اور فقہاء نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ثبوت کافی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وزیر حامد بن عباس نے بہت سے طریقوں اور کوششوں کے ذریعے حسین بن منصور کو 8 سال 7 مہینے 8 دن قید میں رکھنے کے بعد ان کے ایک مرید کو سرکاری گواہ بنا لیا، مگر وہ اس کوشش میں تھا کہ ابن منصور کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس پر گرفت کر کے علماء سے قتل کا فتویٰ حاصل کر لے۔ چنانچہ حامد نے علماء کے سامنے حلاج کی کتاب پیش کی جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص حج نہ کر سکے تو ایک صاف ستھری کوٹھی کو لیپ پوت کر حج کے ارکان اس کے سامنے ادا کرے، پھر 3 یتیموں کو بلوا کر انہیں عمدہ کھانا کھلائے، عمدہ کپڑے پہنائے اور 7 درہم ان کے حوالے کر دے تو اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ حامد بن عباس نے جب یہ فقرے بازی ابو عمر کو سنائی تو اس نے حلاج کو بلا کر پوچھا کہ تجھے یہ مضمون کہاں سے پہنچا؟ حلاج نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخاص کتاب سنہ کا حوالہ دیا۔ اس پر قاضی القضا غضبناک ہو گیا اور قاضی ابو عمر کی زبان سے ابن منصور کے لیے یہ حلال و تم نکل گیا اور وزیر حامد نے قاضی کے اس لفظ کو پکڑ لیا اور کہا اس لفظ کو لکھ دیجئے۔ قاضی ابو عمر حلاج سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ کر اس بات کو ٹالنے لگے، مگر حامد اس بات کے لکھنے کا مطالبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ حامد نے دبات اپنے آگے سے پڑھا کر
قاضی کے سامنے رکھ دی اور کاغذ منگا کر اس کے حوالے کر دیا اور بہت سختی کے ساتھ اس بات کے لکھنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد قاضی مخالفت نہ کر سکا اور ابن منصور کے جواز قتل کا فتویٰ لکھ دیا۔ ان کے بعد دوسرے علماء نے بھی ان پر دستخط کر دیے۔ پھر خلیفہ نے بھی علماء کے فتوے پر قتل کی اجازت دے دی۔ دوستو کہتے ہیں حسین بن منصور حلاج نے جب یہ صورت دیکھی تو کہا کہ میری پشت شرعاً ممنوع محفوظ ہے، یعنی میری سزائے تازیانہ بھی نہیں دی جا سکتی اور میرا خون بہانا حرام ہے۔ تم کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ گھڑ گھڑا کے میرا جواز قتل کا فتویٰ دو، حالانکہ میرا اعتقاد اسلام کے موافق ہے، میرا مذہب سنت ہے، اور میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہم کی تفصیل کا قائل ہوں، اور سنت کے بیان میں میری کتابیں کتب فروشوں کے پاس موجود ہیں۔ بس میرے خون کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے اور لوگ برابر دستخط کرتے رہے، یہاں تک کہ حسب منشا فتویٰ کی تکمیل کر لی گئی تو یہ لوگ مجلس میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حلاج کو اسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں وہ پہلے قید تھے۔ دوستو تاریخی روایات کے مطابق اس فتوے کی بنیاد پر چوتھی صدی ہجری کے آغاز یعنی 18 ذیقعت 309 ہجری کو حسین بن منصور حلاج کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد سولی دی گئی اور پھر گردن کاٹ کر ان کی ناش کو جلا کر دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا۔ سر کو 2 دن تک بغداد کے پل پر نصب کیا گیا، پھر خراسان بھیج دیا گیا اور اطراف و اکناف میں گھمایا گیا اور عام عوام کے سامنے یہ مشہور کیا گیا کہ حسین بن منصور حلاج ان الحق میں حقوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور انہوں نے مبینہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ وہ اسے بھی اوپر چلے گئے اور پھر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ دوستو تذکرۃ العلیاء میں مرقوم ہے کہ حلاج کے ناک کان کاٹ دیے گئے، اس کے آخری کلام کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی، پھر شام کے وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک اور روایت جو کچھ یوں ہے کہ حلاج نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازو اپنے چہرے پر ملے، ان کا چہرہ خون سے دہکنے لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہنے لگے میرے جسم کا خون بہت بہہ چکا ہے جس سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا ہوگا، میں اپنے چہرے کو سرخ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کسی ڈر یا خوف سے پیلا پڑ گیا ہوگا۔ لوگوں نے سوال کیا آپ نے چہرہ تو سرخ کر لیا مگر اپنی کلائیوں کو خون سے تر کیوں کیا؟ جواب دیا کہ وضو کے لیے، عشق میں 2 رکعت کی نماز ہے جس کا وضو صرف خون سے ہی ہوتا ہے۔ منصور کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹے جا چکے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھیں۔ جلاد نے زبان کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو منصور نے کہا ٹھہر، میں ایک بات کہہ لوں، پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بولے یا الہی اس کی تکلیف پر جو یہ مجھ پر تیرے لیے روا رکھے ہیں انہیں محروم نہ رکھ، میں تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر جلاد نے وزیر حامد اللہ عباس کے کہنے پر اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ساتھ ہی حلاج نے کلمات ادا کیے، واجد کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایک ہو جائے، میں تیرے دیدار کو آ رہا ہوں۔ حلاج کا کٹا ہوا سر نیچے آن گرا، اس کے جسم کو تیل سے تر کر دیا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی اور خاکستر کو ایک مینار سے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ دوستو علامہ حضرت زکریا قزوینی لکھتے ہیں کہ جب انہیں پھانسی دینے کے لیے لے جایا جانے لگا تو انہوں نے ایک حاجب کو بلایا اور کہا کہ جب مجھے جلایا جانے لگے تو دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہو جائے گا اور قریب ہوگا کہ پانی بغداد کو غرق کر دے، جب تم یہ منظر دیکھو تو میری رات پانی میں ڈال دینا تاکہ پانی ساقط ہو جائے۔ جب انہیں پھانسی دی گئی اور جلایا گیا تو دجلہ میں طغیانی آ گئی، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ منصور حلاج نے اس بارے میں کچھ کہا تھا؟ حاجب نے کہا ہاں امیر المومنین، اس نے اسی طرح کہا تھا۔ تب اس نے حکم دیا جیسا اس نے کہا تھا بالکل اسی طرح کرو، پھر انہوں نے رات پانی میں پھینک دی۔ کہتے ہیں موت سے پہلے منصور حلاج نے یہ آخری بات کہی، اے رب اگر تو ان لوگوں کو بھی وہی کچھ دکھا دیتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے، اور اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپا رکھی ہے تو میں کبھی ان الحق کا نعرہ نہ لگاتا۔ اے اللہ میرے قاتلوں کو معاف کر دے، واللہ عالم۔ دوستو یاد رکھیں جو دنیا کو پہچان لے گا وہ زاہد ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا، اور جو اپنے ہی کو نہ پہچانے گا وہ تو زبردست غرور اور دھوکے میں مبتلا رہے گا۔ دوستو ابن منصور پر کیا الزامات لگائے گئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ابن منصور حلاج کے عقیدہ توحید اور کلمہ ان الحق کی توجیہ آپ کو بتاتے ہیں جو مختلف علماء نے کی ہے۔ امام ابو قاسم الکثیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ القصریہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم کو شیخ عبد الرحمن سامی نے خبر دی کہ میں نے محمد بن غالب سے سنا ہے کہ انہوں نے ابو نصر احمد سے سنا کہ حسین بن منصور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حدوث لازم کر دیا ہے کیونکہ قدیم ہونا اس کے لیے مخصوص ہے، جس چیز کا ظہور جسم سے اس کے لیے عرض لازم ہے، اور جو چیز آلات و اسباب سے مجتمع ہوتی ہے اس کی قوتیں اس کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان قوتوں کا محتاج ہے، اور جس چیز کو ایک وقت مجتمع کرتا ہے دوسرا وقت اس کو متفرق کر دیتا ہے، جس کو اس کا غیر قائم کرتا ہے اس کو دوسرے کی احتیاج ہے، جس پر وہم کی دسترس ہو سکتی ہے، تصویر خیالی اس حد تک پہنچ سکتی ہے، اور جس کو محل اور مکان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں تو اس کو کیفیت مکانی محیط ہے، کسی جنس کے تحت
میں اس کے لیے کیف اور ممیز ہونا لازم ہے، کیونکہ جنس کے تحت میں انواع ہوتی ہے اور ہر نوع دوسری نوع سے کسی فصل کے ذریعے ممتاز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نہ کوئی مکان کوک سایہ فگر ہے اور نہ کوئی مکان تخت اس کو اٹھائے ہوئے ہے، کوئی حد اس کے سامنے نہیں اور کوئی قریب و نزدیک اس کا مزاحم نہیں، یعنی اس کے نزدیک کوئی نہیں جو مزاحمت کا استعمال ہو سکے۔ نہ کوئی اس کو اپنے پیچھے لے سکتا ہے، نہ سامنے ہو کر اس کو محدود کر سکتا ہے، نہ ولیت نے اس کو ظاہر کیا، نہ ابدیت نے اس کی نفی کی، نہ لفظ کل نے اس کو اپنے اندر لیا، کیونکہ نہ وہ کسی کل کا جزو ہے نہ کلی کا فرد ہے، نہ لفظ کان نے اس کو ایجاد کیا، نہ لیس نے اس کو مفقود کیا۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے اور ایسا نہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ تمہارے بیان کے بعد وہ ایسا ہو گیا۔ اس کے وصف کے لیے کوئی تعبیر نہیں، اور جو تعبیر ہے وہ بھی ناقص ہے۔ اس کے فعل کی کوئی علت نہیں، اس کے باوجود اس کی کوئی نہایت نہیں، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں، کیونکہ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، اول بھی اور آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی، قریب بھی اور بعید بھی۔ اس کی مثال مثل کوئی شے نہیں، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن احمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک شخص حضرت حسین بن منصور کے قریب آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، وہ حق کون ہے جس کی طرف صوفیہ اشارہ کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا، وہ سب کو بنا دینے والا ہے، مگر اسے بنانے والا کوئی نہیں جس سے اس کی علت قرار دیا جائے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے ابو طیب بن فرحان کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ میں نے حسین بن منصور سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اولین و آخرین کے علوم کا خلاصہ 4 باتوں میں ہے: رب جلیل کی محبت، متاع قلیل یعنی دنیا سے نفرت، کتاب منزل کا اتباع، تغیر حال کا خوف۔ دوستو، یہ ہے حسین بن منصور کا عقیدہ توحید، جس کا ہر لفظ کتاب و سنت اور مذہب سلف صالحین کی پرشوکت تفسیر ہے، جس میں صاف تصریح ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا اخلاق و امتزاج نہیں ہو سکتا، نہ حلولاً نہ اتحاداً۔ حسین بن منصور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ محبوب سے تمہاری محبت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے تمام اوصاف بالائے طاق رکھ دو۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی اپنے فارسی اشعار میں فرماتے ہیں کہ اگر ایسے کسی شخص کی زبان سے کسی وقت انا الحق نکل گیا ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کیونکہ انسان کا حادث ہونا ظاہر اور یقینی ہے، اور ابن منصور کے عقیدے میں وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حادث محتاج قدیم سے متحد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا چند ضعیف روایات کی بنیاد پر ان پر لگائے گئے اس الزام کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس قول کی تعمیل ضروری ہے۔ دوستو، ابن منصور کے عقیدہ توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اس قول کی صحیح تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ابن منصور کی زبان کلام حق کی ترجمان تھی، اس وقت ان کی زبان سے اسی طرح ان الحق نکلا تھا جیسے کہ شجر موسیٰ سے ان اللہ رب العالمین کی آواز آئی۔ ظاہر ہے کہ درخت نے اپنے آپ کو رب العالمین نہیں کہا تھا، بلکہ اس وقت وہ کلام الہی کے ترجمان تھا۔ اسی طرح ابن منصور کے متعلق بھی خیال کیا جا سکتا ہے، اور غلبہ حالات و واقعات کے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عارف کی زبان سے اللہ تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں جس کو سالکین اصحاب حال سمجھ سکتے ہیں۔ بس یہ تو مسلم ہو سکتا ہے کہ ابن منصور کی زبان سے ان الحق نکلا ہو، مگر یہ مسلم نہیں کہ ابن منصور نے خود ان الحق کہا تھا۔ دوستو، صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی اس بات کی واضح دلیل ملتی ہے کہ عشق الہی غلبہ و محبت سے سرشار ہو کر کسی مسلمان کی زبان سے غیر دانستہ طور پر کبھی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو خدا سمجھنے اور کہنے لگا ہو۔ ممکن ہے حسین بن منصور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہو، لہٰذا ان کے اس کلام کی تعویل ضروری ہے جو کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب کہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنی اس سفاری کے اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے جس پر وہ چٹیل بیابان میں سفر کر رہا ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بندھا ہو اور اتفاق سے وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو جائے، اور اسی مایوسی کے عالم میں وہ تھکا بھوکا پیاسا کسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جائے اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے۔ جب آنکھ کھلے تو اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور جلدی سے اس کی نکیل پکڑ لے اور خوشی کے جوش میں زبان اس کے قابو میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے کہنے لگے، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ گیا۔ دوستو، حسین بن منصور کے حالات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے مسئلہ وحدت الوجود کی حقیقت کو واضح کرنا ہوگا، جس کے غلط عنوان سے مخالفین اسلام نے بھی ایک شور برپا کیا اور عام اور العلم بہکایا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ابن منصور حلاج اور ابن عربی کو اس مسئلے میں بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ خالق و مخلوق میں اتحاد مانتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ مخلوق میں خدا کے حلول کے قائل ہیں، اور اس مغالطے کا اصل منشا مسئلہ وحدت الوجود کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ اس لیے مختصراً عرض ہے کہ یہ مسئلہ نہ مقاصد تصوف سے ہے نہ مقامات سلوک میں اس کا شمار ہے، چنانچہ سلف میں اس کا مفصل تذکرہ تحریراً یا تقریراً نہ تھا، صرف ابہام کے درجے میں کہیں کہیں اس کے آثار کا ظہور ہو جاتا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ مینون تھا عنوان نہ تھا، پھر خلف میں اس کا عنوان ظاہر ہوا
اور مختلف تعبیرات سے ظاہر ہوا، اس لیے بعض لوگ غلطی میں پڑ گئے اور دوسروں کو مغالطہ دینے لگ گئے۔ دوستو، اس مسئلے کی حقیقت معلوم کرنے سے پہلے یہ عمل اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام کے تمام فرقے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین اور اتفاق رکھتے ہیں۔ اسلام میں توحید کے جیسے سادہ، بے تکلف اور صاف تعلیم ہے، اس کی نظیر کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ محققین کے نزدیک اسلام کی صورت شاد کا بڑا سبب یہی ہے کہ توحید کی تعلیم جیسی اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ صوفیہ کرام سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے علمبردار ہیں، کیونکہ دوسروں کے نزدیک تو یہ مسئلہ عقلی اور نقلی ہے، کیونکہ صوفیہ کرام کے نزدیک کشفی اور بدہی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام کے کلام میں توحید کا ذکر دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ بس ان کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو توحید اسلامی کے خلاف یا کسی درجے میں بھی اس کے منافی ہو، بہت بڑا ظلم ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرات صوفیہ نے غلبہ حال میں جن مختلف عنوانات سے اپنے ذوق کو تعبیر کرنا چاہا، بعض لوگوں نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی اور غلطی کے ازالے کا جو طریقہ تھا ان کے اس کلام کی طرف رجوع کیا تھا جو حالت صحب میں انہوں نے فرمایا ہے، اس سے کام نہیں لیا گیا۔ امام ابوالقاسم عبدالکریم بن حوازن القشری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو افعال ہوتے دیکھتے ہیں، واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو محسوس کرنے سے عاری ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے دل میں سب کو باقی طور پر ایک ہی جگہ اکٹھے دیکھتے ہیں، اور جب انہی چیزوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا ایک الگ الگ وجود نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دوستو، عقیدہ وحدت الوجود حضرت جنید بغدادی کی زبان سے ملاحظہ فرمائے۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ اللہ کی توحید بیان کرتے وقت سب سے بہترین بات جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنی پہچان کا راستہ نہیں دیا بلکہ اپنی ذات کی پہچان سے عاجز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا تقی عثمانی حفظ اللہ فرماتے ہیں وحدت الوجود کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے سوا ہر وجود بے ثبات، فانی اور نامکمل ہے۔ ایک تو اس کے لیے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، دوسرے اس کے لیے ہر شے اپنے وجود میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے۔ لہٰذا جتنی اشیاء ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں اگر انہیں وجود حاصل ہے لیکن اللہ کے وجود کے سامنے اس وجود کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے وہ کالعدم ہے۔ اس کی نظیر یوں سمجھیے کہ جیسے دن کے وقت آسمان پر سورج کے موجود ہونے کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آتے، وہ اگرچہ موجود ہیں لیکن سورج کا وجود ان پر اس طرح غالب ہو جاتا ہے کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ نے حقیقت شناس نگاہ دی ہو، وہ جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے تو تمام وجود اسے اپاہج مانند بلکہ کالعدم نظر آتے ہیں۔ دوستو، مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ محدث روپڑی فتویٰ اہل حدیث میں توحید کے 4 اقسام بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، توحید حالی کا ذکر اس حدیث میں ہے، خدا کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو نہ دیکھے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دوستو، یہ حالت چونکہ اکثر طور پر ریاضیت اور مجاہدہ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے عقل سے سمجھنے کی شے نہیں۔ ہاں، اس کی مثال عاشق و معشوق سے دی جاتی ہے۔ عاشق جس پر معشوق کا تخیل اتنا غالب ہوتا ہے کہ تمام اشیاء اس کی نظر میں کالعدم ہوتی ہیں، اگر دوسری شے کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو محبوب کا خیال اس کے دیکھنے سے حجاب ہو جاتا ہے، گویا ہر جگہ اس کو محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ خاص کر خدا کی ذات سے کسی کو عشق ہو جائے تو چونکہ تمام اشیاء اس کے آثار اور صفات کا مظہر ہے، اس لیے خدائی عاشق پر اس حالت کا زیادہ اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہر شے سے اس کو خدا نظر آتا ہے، وہ شے ہی نظر نہیں آتی جیسے شیشہ دیکھنے کے وقت چہرے پر نظر پڑتی ہے نہ کہ شیشے پر۔ دوستو، آپ نے وحدت الوجود کے حوالے سے علماء اور فقہاء کی آراء ملاحظہ فرمائی۔ وحدت الوجود کی انہی توجیحات کے پیش نظر مشہور غیر مقلد عالم علامہ اسماعیل سلفی فرماتے ہیں، مسئلہ درست تھا، اگر تعبیر ناپسند تھی تو اسے بدل دیا جاتا، لیکن یہاں کوئی پرانا بغض تھا جسے نکالنا ضروری سمجھا گیا اور فتووں کی مشین دان دی گئی اور کفر کے انبار اونڈیل دیے گئے۔ دوستو، علماء کا زیادہ تر اتفاق یہی ہے کہ حسین بن منصور حلاج کے عقیدہ توحید پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی حلاج پر الزامات عائد کیے گئے اور اس کو قتل کیا گیا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حسین بن منصور حلاج پر لگائے گئے الزامات کا، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور تاریخی شواہد کی روشنی میں ان الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ دوستو، حسین بن منصور حلاج پر جو پہلا الزام تھا وہ مثل قرآن بنانے کا دعویٰ تھا، جیسا کہ خطیب بغدادی نے ابن باقو یا شیرازی کے واسطے سے ابو ذرا تبری سے روایت کیا ہے کہ لوگ حسین بن منصور کے متعلق اختلاف رکھتے ہیں، کوئی ان کو قبول کرتا ہے اور کوئی رد کرتا ہے، لیکن میں نے محمد بن یحییٰ رازی سے سنا کہ میں نے عمرو بن عثمان کو ابن منصور پر لعنت کرتے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر میں اس پر قابو پاؤں تو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت شیخ کو ان کی کس بات پر غصہ آیا، کہا میں نے کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھی تو کہنے لگے کہ میں بھی اس کی مثل تعلیف کر سکتا ہوں۔ اب اس الزام کا جواب، اس کی حقیقت ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس روایت کے راویوں کی۔ اس روایت کی سند میں ابن باقو یا شیرازی ضعیف ہے،
اور محدثین کے نزدیک غیر ثقہ راوی ہے۔ دوسرا راوی محمد بن یحییٰ رازی بھی حجت نہیں، یہ زکوٰۃ سے منکر احادیث روایت کرتا ہے۔ تیسرا راوی ابو ذرا تبری مجہول ہے۔ دوستو ایسی ضعیف روایت کی بنا پر کسی ایسے شخص کو کافر و زندیق سمجھنا جن کو ائمہ طریق اس زمانے کے علماء اور بڑے بڑے بزرگان دین نے اولیاء میں شمار کیا ہو، کم عقلی اور گمراہی کی نشانی ہے۔ اس طرح کی ضعیف روایات سے کسی شخص کو کافر و زندیق کہنا شروع کر دیا جائے تو پھر بڑے بڑے جلیل القدر محدثین اور ائمہ مجتہدین بھی نہ بچ پائیں گے۔ دوستو دوسرا الزام ابن منصور کے خط کے عنوان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بن الرحمن الرحیم لکھا ہونے کے حوالے سے ہے۔ خطیب بغدادی نے اس واقعے کو ابراہیم بن محمد عباس سے ابو قاسم رازی کے واسطے سے وہ ابو بکر بن حمشاد سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ دنور میں ایک شخص آیا جس کے پاس ایک تھیلا تھا جسے وہ رات دن میں کسی وقت بھی اپنے پاس سے الگ نہ کرتا تھا۔ لوگوں نے اس تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں حلاج کا ایک خط نکلا جس کا عنوان یہ تھا بن الرحمن الرحیم الا فلاں بن فلاں۔ یہ خط رحمان الرحیم کی طرف سے فلاں شخص کے نام ہے۔ یہ خط بغداد بھیج دیا گیا تو حلاج کو بلایا گیا، ان کو دکھایا گیا تو حلاج نے کہا ہاں میرا خط ہے، میں نے ہی لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا اب تک تو نبوت ہی کے مدعی تھے، خدا کا بھی دعویٰ کرنے لگے۔ حلاج نے کہا میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابن منصور نے کہا معاذ اللہ میں نہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں نہ نبوت کا، میں تو ایک آدمی ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نماز و روزے کی کثرت کرتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ پھر ابن منصور نے اسی واقعے میں اس حقیقت کو ان الفاظ سے بیان کیا میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ بات جو میں نے لکھی تمہارے نزدیک عین جمع ہے، اللہ کے سوا لکھنے والا کون ہے؟ میں اور میرا ہاتھ تو اس میں اعلیٰ محض کے سوا کچھ نہیں۔ ابن منصور سے کہا گیا کہ اس بات میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے ابو العباس بن عطا، ابو محمد جنیری اور ابو بکر شبلی کا نام لیا اور یہ بھی کہا کہ ان میں سے دو بزرگ تو اس حقیقت کو چھپاتے ہیں، اگر صاف کہہ سکتے ہیں تو ابن عطا کہہ سکتے ہیں۔ یہ روایت ابن منصور پر الزام کے حوالے سے تھی۔ اب اس کی حقیقت ذرا ملاحظہ کریں۔ اسی روایت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر جب خدائی کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں اس الزام کی نفی کرتے ہوئے فرما دیا کہ میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ بات اللہ کے سوا لکھنے والا کون ہے؟ میں اور میرا ہاتھ تو اس میں اعلیٰ محض کے سوا کچھ نہیں۔ دوستو حسین بن منصور حلاج کے اس کلام کا حقیقی اور صحیح مطلب اس حدیث قدسی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کی پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ دوستو حسین بن منصور حلاج کے اس کلام کا حقیقی وہ صحیح مطلب بیان کی گئی حدیث قدسی سے واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ خود ہی سوچیں کہ کیا کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد کا حقیقی معنی و مطلب بیان کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا حقیقی معنی و مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا جو حسین بن منصور کی زبان سے بیان ہوا، یعنی یہ بات جو میں نے لکھی تو ہمارے نزدیک عین جمع ہے، اللہ کے سوا لکھنے والا کون ہے؟ میں اور میرا ہاتھ تو اس میں اعلیٰ محض کے سوا کچھ نہیں۔ دوستو ابن منصور نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے جو اولیاء اللہ کو ریاضت و مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے، جن پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ خاص کیفیت ہے جن پر گزرتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ حسین بن منصور کے کلام کا یہی مطلب ہے کہ اقوال حسنہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، میں تو بس اعلیٰ اظہار ہوں، مجھ سے لکھوانے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے خط کو من جانب اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ دوستو حسین بن منصور حلاج کے جملے، لیکن یہ بات جو میں نے لکھی تو ہمارے نزدیک عین جمع ہے کو اصلاح صوفیہ میں توحید الہی وحدت الوجود کہا جاتا ہے، اور توحید الہی وحدت الوجود کا صحیح مطلب مولانا تقی عثمانی صاحب اور مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبد المحدث روپڑی صاحب کی زبانی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ پھر جب ان سے اس عقیدہ عین جمع کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ابن عطا محمد جوریلی اور امام شبلی کا نام لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ دو بزرگ اس عقیدے کو راز رکھتے ہیں۔
اگر صاف کہہ سکتے ہیں تو وہ ابن عطا ہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا ابن عطا نے ابن منصور کی بات کی تائید کرتے ہوئے ان کے اس عقیدے کو صحیح قرار دیا یا کفریہ۔ چنانچہ تینوں بزرگوں ابن عطا، محمد جریدی اور امام شبلی کو بلایا گیا اور ابن منصور کی پیشن گوئی کے مطابق دو بزرگوں نے تو موافقت سے انکار کیا اور ابن العباس بن عطا نے پوری تائید کی۔ وزیر حامد العباس نے کہا آپ ایسے اعتقاد کی تصویر کرتے ہیں، اس پر حضرت ابو العباس بن عطا نے فرمایا کہ یہ اعتقاد صحیح ہے، میں اس کا معتقد ہوں، اور جس کا یہ اعتقاد نہ ہو وہ بے اعتقاد ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ ابن عطا کے اس جواب پر وزیر حامد العباس نے انہیں اپنے غلاموں کے ذریعے مارنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے نتن و سکون بہنے لگا۔ پھر ان کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا تو ابو العباس بن عطا نے بددعا کی کہ اے اللہ اس وزیر کو قتل کر اور اس کے ہاتھ پیر کٹوا دے۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد حضرت ابن عطا کا انتقال ہو گیا اور وزیر حامد بھی اسی طرح قتل کیا گیا۔ دوستو، ابن عطا کا حسین بن منصور کے عقیدے کی مکمل تائید کرنا اور خود کو ان کا معتقد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین بن منصور کا انتقال قرآن و سنت کے عین مطابق تھا۔ یہاں ابو العباس بن عطا کے مختصر حالات بیان کیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے علمی مقام و مرتبے کا اندازہ ہو سکے۔ امام ذہبی ابو العباس ابن عطا کے بارے میں لکھتے ہیں، پرہیزگار عبادت گزار ابو العباس احمد بن محمد بن سہل بن عطا روزانہ پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے اور رمضان مبارک میں ہر دن 3 بار ختم کرتے تھے۔ واللہ عالم اور فہم معنی قرآن کے لیے جو ایک تلاوت شروع کی تھی، اس میں 14 برس کے اندر نصف قرآن تک بھی نہ پہنچے۔ حلاج کا حال ان پر حاوی تھا اور اسے صحیح قرار دیتے تھے۔ سلمہ فرماتے ہیں وہ حلاج کی حمایت کے سبب آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، پرہیزگار عبادت گزار ابو العباس احمد بن محمد بن سہل بن عطا روزانہ پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں وہ حلاج کے مذہب کے حامی تھے اور اسے صحیح قرار دیتے تھے۔ دوستو، خود ہی سوچیں کہ حضرت ابو العباس بن عطا جیسے جلیل القدر بزرگ محدث جن کو اولیاء اللہ میں شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے ابن منصور کی مکمل تائید کی، ان کے حال کو صحیح قرار دیا اور ان کے لیے وزیر حامد کے مظالم کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جان تک دے دی۔ دوستو، ابن منصور کا نبوت اور خدائی کے دعوے سے انکار اور اپنی ابدیت کا اقرار، حضرت ابن عطا کا ابن منصور کی تائید اور ان کے عقیدے کا صحیح ہونے کا اقرار اور وزیر حامد العباس کے مظالم اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ابن منصور پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے اور وہ بے قصور تھے۔ اب بات کرتے ہیں حلاج پر لگائے گئے تیسرے الزام کی، جو سحر یعنی جادو کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے تھا۔ دوستو، خطیب بغدادی نے ابن باقویہ شیرازی کے واسطے سے ابو الحسن بن ابو توبہ سے روایت کیا ہے کہ اس نے علی بن احمد حاسب سے سنا، وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ کوئی ان کو قبول کرتا ہے اور کوئی رد کرتا ہے کہ مجھے معتضد نے ہندوستان کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے بھیجا جن پر وہ مطلع ہونا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ کشتی میں ایک شخص تھا جس کا نام حسین بن منصور تھا، اس کی معاشرت بہت اچھی اور صحبت بہت پاکیزہ تھی۔ جب ہم کشتی سے کنارے پر اترے اور مزدوروں نے سامان اتارنا شروع کیا تو میں نے اس یعنی حسین بن منصور سے پوچھا کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا جادو سیکھنے آیا ہوں تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دوں۔ اسی کنارے پر ایک جھونپڑی تھی جس میں ایک بہت بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ حسین بن منصور نے اس سے کہا تمہارے یہاں کوئی شخص جادو کا جاننے والا ہے؟ اس کے جواب میں بڈھے نے سوت کی انٹی نکالی اور اس کا ایک کنارہ حسین بن منصور کے ہاتھ میں دے کر انٹی کو ہوا میں پھینک دیا تو اس کا ایک لمبا تار بن گیا۔ اس کے بعد بڈھا اس تار پر چڑھ گیا، پھر اتر آیا اور ابن منصور سے کہا تم اسی کو چاہتے ہو؟ پھر مجھ میں اور ان میں جدائی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بغداد ہی میں ان کو دیکھا۔ دوستو، آئیے اب اس روایت کا تجزیہ اور حقیقت آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اس روایت کی سند میں بھی وہی ابن باقیہ شیرازی راوی موجود ہیں جو محدثین کے نزدیک غیر ثقہ ہے۔ دوسرا راوی علی بن احمد شیروانی ہے جس نے حلاج کی حکایات کو جمع کیا تھا۔ اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ کذاب عشر یعنی بہت جھوٹا شیخی باز ہے اور اس کا باپ مجہول ہے کیونکہ کتب اسماء الرجال میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ شیخ الاسلام عبداللہ بن المبارک مروزی فرماتے ہیں کہ سندین میں سے ہے، یعنی اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا کہہ دیتا، لہٰذا یہ روایت بھی کسی طرح بھی قابل قبول و قابل اعتماد نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر حامد العباس نے جب ابن منصور کو ناحق قتل کیا تو اپنے اس اقدام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے ہم نواؤں کے ذریعے اس قسم کے قصے مشہور کروا دیے تاکہ عوام اس سے باغی نہ ہو جائے۔ دوستو، اگر غور کیا جائے تو تاریخ بغداد اور تاریخ طبری کی دونوں روایات میں چند اختلافات واضح ہوتے ہیں۔ پہلی روایت میں بوڑھے کا ذکر ہے جبکہ دوسری روایت میں عورت کا ذکر ہے۔ پہلی روایت میں جادو سیکھنے کا ذکر ہے جبکہ دوسری روایت میں جادو کا نام و نشان تک نہیں۔ پہلی روایت میں بوڑھے شخص نے پہلی ملاقات میں دھاگے پر چڑھ کر اپنا کمال دکھایا جبکہ دوسری روایت میں عورت نے اگلے دن کی ملاقات میں اپنا کمال دکھایا۔ دوستو، ان اختلافات سے بھی روایت کا ضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ پہلی روایت کی سند ابن باقیہ شیرازی علی بن احمد شیروانی اور اس کے بعد کی وجہ سے سخت ضعیف ہے اور دونوں روایات کا اختلاف اسے اور بھی ضعیف ثابت کرتا ہے۔ بالفرض اگر یہ سند جرح اور سالم مان لی جائے تو بھی روایت میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ
کہ حسین بن منصور انتہائی پاکیزہ اور طیب تھے، اور یہ وہ صفت ہے جو ساحروں میں نہیں پائی جاتی۔ ساحر تو نہایت غلیظ، گندے اور ناپاک ہوتے ہیں، ان کو حسن معاشرت و پاکیزگی سے کیا تعلق۔ اس کے بعد ان کا یہ قول کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس الزام کا رد ہے، کیونکہ جادوگر لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دوستو، غور کرنے پر یہی بات واضح ہوتی ہے کہ یا تو ابن منصور کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے اصحاب تصرف سے ملنے آیا ہوں تاکہ خود بھی قوت تصرف حاصل کروں اور لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف دعوت دوں، اس لیے کہ تیسری صدی ہجری میں ہندوستان کے اندر اولیاء اللہ اور اصحاب تصرف کا موجود ہونا یقینی طور پر ثابت ہے، کیونکہ اس وقت اطراف سندھ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس لیے اس سے جادو مراد لینا درست نہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی ابن منصور حلاج پر بہت سے الزامات تھے جن کا تذکرہ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ البتہ ابن منصور کی شہادت کے سانحے کے واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ خطیب بغدادی آپ کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر اس کو باہر لایا گیا اور سائسوں کی جماعت کے ساتھ ایک خچر پر سوار کر کے حامد کے غلاموں اور کوتوال کے سپاہیوں کی حراست میں پل تک پہنچا دیا گیا۔ حامد کے غلام تو وہاں سے واپس آ گئے، محمد بن عبد الصمد اور اس کے سپاہی صبح تک حلاج کے گرد کوتوالی کے میدان میں حلقہ ڈالے بیٹھے رہے۔ جب منگل کے دن 4 ذیقعدہ 309 ہجری کی صبح نمودار ہوئی، حلاج کو جیل خانے کے میدان میں لایا گیا تو ان کی زبان پر یہ کلمات تھے: پانے والوں کے لیے یہی بس ہے کہ تنہا خدا اس کا ہے اور کوئی یار و مددگار نہیں۔ یہ کلمات کہتے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے مستانہ چال سے باہر آئے اور فارسی زبان میں چند اشعار پڑھے، پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 18 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ قیامت کو جلدی بلانا چاہتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی آنے والی ہے۔ دوستو، خود ہی سوچیں کہ کیا یہ الفاظ کسی کافر و زندیق شخص کے ہو سکتے ہیں جو خدائی کا دعوے دار ہو؟ ہرگز نہیں۔ ابن منصور نے حزب الواجد الافراد الواحد کہہ کر اور سورہ شعراء کی آیت پڑھ کر ان لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی جو لوگ ان کے ظالمانہ قتل میں پیش تھے۔ غالباً اس آیت کی تلاوت کا مطلب یہ تھا کہ کثرت ملازم علامت قیامت میں سے ہے، تو جو لوگ ایسے مظالم پر دلیری کر رہے ہوتے ہیں وہ گویا قیامت کو جلدی بلانا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا شریعت مجرم کے ساتھ اس طرح کے وحشیانہ اور ظالمانہ سلوک کی اجازت دیتی ہے جس طرح کا سلوک ابن منصور کے ساتھ کیا گیا؟ اسی طرح سلمہ ابو عبداللہ رازی سے وہ ابو بکر عطوفی روایت کرتے ہیں کہ میں ابن منصور کے پاس سب سے زیادہ قربت میں تھا۔ ان کے اتنے کوڑے لگائے گئے، یعنی 1000 تازیانہ، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے، اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے گئے، مگر ان کی زبان سے کچھ بھی نہیں نکلا، یعنی اف تک نہیں کی۔ یہ حسین بن منصور حلاج پر اللہ کی محبت کا قوی حال غالب تھا کہ 1000 کوڑے کھانے اور ہاتھ پیر کاٹے جانے کے بعد بھی انہوں نے اف تک نہ کی، صرف احد احد ہی کہتے رہے۔ اس حال کے سامنے ہزاروں کرامات بھی بے حقیقت ہیں، اور سب سے آخری کلمہ جو زبان سے نکلا وہ تو سراسر توحید پہ ڈوبا ہوا تھا۔ وہ یہ تھا: پانے والے کے لیے یہی بس ہے کہ تنہا خدا اس کا ہے اور کوئی یار و مددگار نہیں۔ دوستو، کہتے ہیں اس جملے کو مشاہد میں جس نے بھی سنا اس پر رقت طاری ہو گئی۔ اگر بالفرض ابن منصور کی زبان سے کسی وقت ایسا کلمہ نکل بھی گیا ہو جس کی بنا پر علماء کو تکفیر کا فتویٰ دینا پڑا ہو، تو بھی ابن منصور کی آخری حالت ان کے سچے موحد ہونے کی اچھی طرح ظاہر کر رہی ہے۔ لیکن ان عبارات میں تعویل ضروری تھی جن سے علماء کو شبہ ہوا تھا، اور اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی ابن منصور کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آخر میں آپ کے لیے وزیر حامد بن العباس کے مختصر حالات کا جائزہ بھی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو ابن منصور کے بارے میں رائے قائم کرنے میں مزید آسانی حاصل ہو سکے۔ دوستو، امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیودی لکھتے ہیں 308 ہجری میں بغداد میں قحط اور غلے کی کامیابی کا باعث یہ ہوا تھا کہ حامد بن عباس جو عراق کے بعض علاقوں کا عامل تھا، اس نے بغداد والوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے، جس کی وجہ سے رعیت میں بے چینی حد سے بڑھ گئی۔ فسادات اور غارت گری شروع ہو گئی، تمام رعیت ادھر ادھر منتشر ہو گئی۔ فسادات کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ قید خانے میں آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں تمام قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ اسی طرح وزیر حامد کے حوالے سے امام ذہبی لکھتے ہیں وزیر حامد کے حکم سے ابن عطا کے دانت توڑ دیے گئے۔ ابن عطا نے چلاتے ہوئے وزیر حامد العباس کو بد دعا دی کہ اے اللہ اس کے ہاتھ پیر کٹوا دے۔ اس واقعے کے چند دن بعد ابن عطا کی وفات ہو گئی، اور زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ وزیر حامد بن العباس بھی قتل کیا گیا۔ قتل سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے گئے۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اس کو ابو العباس بن عطا کی بد دعا لگ گئی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ابو العباس کی بد دعا لگ گئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ وزیر حامد بن عباس نے جس طرح بے رحمی سے حسین بن منصور حلاج کو ناحق قتل کروایا تھا، چند ہی دنوں بعد بالکل اسی طرح انہی سزاؤں کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو قتل کروا دیا۔ دوستو، بات کرتے ہیں خلیفۃ المقتدر باللہ ابو الفضل کی کے بارے میں۔ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی لکھتے ہیں مقتدر ابھی صرف 13 سال کا تھا کہ اس کی تخت نشینی عمل میں آئی۔ مقتدر سے پہلے اتنی کم سنی میں کوئی بھی بنی عباس سے تخت سلطنت پر نہیں بیٹھا تھا۔
وزیر دربار عباس بن حسین نے اس کی کمسنی کے باعث لوگوں سے استصواب کیا اور خود اس کے خلاف کی رائے دی، اور لوگ اس بات پر متفق بھی ہو گئے کہ مقتدر کو تخت سے معزول کر کے اس کی بجائے عبداللہ بن معتز کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ اسی طرح تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مقتدر نے اپنی کمسنی یا آڑتی جوانی کے باعث تمام امور سلطنت ابوالحسن ابن فرات کے سپرد کر دی اور خود عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بہت جلد تمام خزانہ عیش و عشرت اور زاد و عیش میں خرچ کر ڈالا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مقتدر کا امور حکمرانی سے بے تعلقی کا یہ عالم ہو گیا کہ اس سال سے مقتدر کی والدہ شغب نے حکومت کے تمام امور کی نگرانی خود شروع کی اور تمام امور سلطنت عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ مقتدر کی ماں فریادیوں کی داد رسی کرنے لگی، وہ رعیت کے معاملات کو خود طے کرتی تھی، ہر جمعے کو باقاعدہ اجلاس کرتی، قاضیوں اور عمائد سلطنت کی موجودگی میں فرامین جاری کرنے لگی۔ دوستو خود ہی سوچ لیں کہ جس زمانے میں حکمرانوں کا یہ حال تھا تو اس زمانے میں آیا انصاف کی امید کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ منصور کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی اور اس کو ناحق قتل کیا گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔